الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اصلاح امت جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں آج کا موضوع ہمارا ہے اصلاح معاشرہ، وقت کی ضرورت۔ تو اس میں ہمارا جو موضوع ہے تو وہ تو یہ ہوگا، لیکن آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہو، جو الجھن ہو، جو پریشانی ہو، جو بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، مخلوق خدا کا بھلا کرنا چاہیں تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جو ہی کال کا سلسلہ آپ کے سامنے نمبر آ جائے گا اسکرین پر، تو اس وقت آپ ہمارے ساتھ سوال کر سکتے ہیں۔ جس آیت مقدسہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عجیب بات کی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کو مان چکے ہو، اللہ کے رسول کو مان چکے ہو، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے حق اور سچ بات آ جاتی ہے، پھر تمہیں کوئی اور کسی بات کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ مجبور کیوں ہونا پڑتا ہے؟ اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ جو گڑبڑیشن ہے یہ چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ یا سنگ ہو جاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو حسب معمول میرے ساتھ علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اسلام چینل کے ذریعے بہت دین کی جو خدمت ہو رہی ہے، اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور آج جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ اصلاح معاشرہ، وقت کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر حضرت شاہ صاحب نے بات کی ہے، اور آپ سامعین اور ناظرین حضرات بھی اس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کوئی ایسا سوال ہے، کوئی ایسی الجھن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے سورہ حجرات 26ویں پارے کی یہ آیہ مبارکہ کا سہارا لیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ فرمایا اے ایمان والو، کسی قوم کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے، تمسخر کرے، استہزاء کرے، انہیں حقیر جانے۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ فرمایا نہ ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقابل دوسری عورتوں کو حقیر جانیں
یا انہیں کم درجہ دیں، اپنے آپ کو برتر سمجھیں یا ان کا استہزاء اور مذاق اڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں اور تمہارا محاسبہ اور مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا قوت سماعت اگر جو ہے وہ ناجائز اٹھ رہی ہے، اور اسی طرح قوت بصارت جو ہے اس سے آپ ناجائز مناظر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح دل کے اندر جو خیالات پکتے ہیں ہانڈی کی طرح، برے رذیلہ و فاسد خیالات، فاسد نظریات، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اور ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، خاندان کو تباہ کرنے کے لیے، جو بھی اس قسم کے رذیلہ اخلاق آپ اس کا تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر عملی زندگی میں اسے اپناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان امور کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو حضرت شاہ صاحب جی حضرت شاہ صاحب اس میں ہمیں سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کو تسلیم کر لیتا ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جی شاہ صاحب جی ماشاءاللہ، یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کتاب و سنت جو ہے وہ جتنی انسان کی اصلاح کرتا ہے دنیا کا کوئی نظام نہیں کر سکتا، جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی بے عزتی نہ کرے، میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، تو پھر دوسرے کا حق نہیں ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے اور اس کے ساتھ بھی بدتمیزی نہ کی جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ کی جائے اور اس کو بھی دکھ نہ دیا جائے۔ کیا میں اپنے لیے جو چیز پسند کر رہا ہوں وہی مجھے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی ہوگی؟ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو اعلیٰ اخلاق اور معاشرے کو جو پیار دیا، تو معاشرے کا ہر شخص، چاہے وہ مسلمان تھا، چاہے وہ آپ کا ماننے والا تھا، چاہے وہ آپ کے نہیں ماننے والا تھا، انہوں نے بھی آپ کی ہر بات کی جو ہے آپ کی داغ ہر چیز پر بیٹھ گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاکیزہ جو معاشرے کے اندر جو نظام آپ کے ذریعے پھیلوانا تھا وہ پھیلوایا اور لوگوں تک پہنچایا، تاکہ لوگوں کے دل اور دماغ جو ہیں اطمینان کے ساتھ، اگر وہ عبادت میں آتے ہیں تو اطمینان سے رہیں، اور اگر وہ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو عزت و آبرو سے رہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جو کروں سو کروں، تو اپنی میں کو مار کر تو ہم اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بلکہ اکبر الآبادی تو عجیب ہی بات کر رہا ہے، میں ابھی ایک زیر میں میرے شعر آ رہا تھا، وہ کہتا ہے حامدہ چلتی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی، اب تو ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے جو باقی نظام ہیں جن کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں، باقی سارے کے سارے ہنر ہیں۔ تعلیم جس کا نام ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اسی نظام کے اندر ہے اور کسی نظام کے اندر نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء شریعت نے جو ہے اور فقہائے امت نے قرآن کریم کے جتنے بھی علوم ہیں اور جتنا بھی اس کے اندر مواخذ ہیں اور اسی طرح تفاسیر ہیں اور احادیث نبویہ ہیں، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، علماء امت نے اور فقہاء نے 5 کیٹیگریوں میں اسے تقسیم کیا ہے۔ جی حضرت شاہ صاحب، تاکہ آسانی سے ہم بات کر سکیں اور میرے بہن بھائی جو ہے اپنے دل میں اسے جگہ دیں۔ تو پہلی کیٹیگری کیا ہے اس کی کہ عقائد جو ہے
اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جی قرآن کریم میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے اور ایمان بالآخرہ ہے، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عقائد جو ہے یہ پہلی کیٹیگری ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا حضرت شاہ صاحب جی عبادات ہیں، بے شک۔ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہے وہ ہے معاملات، کہ معاملات میں انسان جو ہے وہ کیسے اس کا معاملہ ہونا چاہیے، تجارت اس کی کیسے ہو، خرید و فروخت اس کی کیسے ہو، اور اس کا جو برتاؤ ہے عام لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہو۔ اور چوتھی چیز ہے حسن معاشرت، جو ہمارا موضوع ہے، جی جی کہ معاشرے کا جو معاشرہ ہے وہ اچھا ہو، اچھے طریقے سے ہم لوگ رہیں، یعنی ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا برتاؤ، ہمارا لباس، ہماری مجلس۔ مثال کے طور پر قرآن کریم جی کالر ہیں ہمارے ساتھ، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہمیشہ ہی سبق آموز ہوتا ہے۔ جی جی جزاک جی اللہ۔ جی میری بہن، یہ ہے کہ انسان سمجھنے والا سمجھے، جی اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ اپنی تربیت کا انتظام کرے، جی تو ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اخلاق والے ہو سکتے ہیں، ہم معاشرے کی تربیت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ جی مشکل تو یہی ہے کہ ہم بہت ہی خود سارے ہیں اور سیلفش ہیں، جی جی جس کے پاس کوئی نیکی کی اچھی بات ہے کوئی کسی کو آگے نہیں دیتا، جی جو کس کے پاس کوئی اچھی بات ہے وہ آگے کسی کو سناتا نہیں ہے۔ مشکل یہ پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ حالات اسی لیے دن بدن جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی اور میرا اب آپ سے دونوں بزرگوں سے یہ سوال ہے جی کہ میں تھوڑی سی تکلیف میں ہوں۔ جی تہجد پڑھتی تھی تو میری تہجد چھوٹ گئی ہے 2 ہفتوں سے، جی اللہ تعالیٰ تو میں کافی پریشان ہوں اپنی بیماری کی وجہ سے، جی لیکن اللہ کا شکر ہے میری نمازیں قضا نہیں ہو رہی۔ جی تو الحمدللہ۔ میں نا جو 2 عشاء کی نماز پڑھتی ہوں نا، تو اس کے بعد میں 2 نفل پڑھ لیتی ہوں تہجد کا نام لے کے، جی جی اور بعد میں اس کے پڑھ لیتی ہوں میں وتر۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ ٹھیک۔ جی جو آپ یہ کر رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ مکمل نماز پڑھنے کے بعد بھی نفل ادا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، تو دونوں طرح نماز آپ کی ہو جاتی ہے اور تہجد کا ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں میری وعلیکم بہن، السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب مجھے میرے 3 سوال ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں جب فون بند کروں گی آپ میرے پھر جواب دیجیے گا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ پہلا میرا ہے سوال کہ درود پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی اور دوسرا میرا سوال ہے، میری ڈریم میں بہت زیادہ شہد کی مکھیاں آتی ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کیجیے گا، میں بہت ڈر رہی ہوں اس چیز سے۔ جی جی اور تیسرا میرا آخری سوال یہ ہے کہ نماز میں جب انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے جی تو اس مسٹیک کو کریکٹ کر لیتا ہے انسان، جی تو کیا اس میں سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا، یا وہ مسٹیک کریکٹ کر لی ہے تو سجدہ سہو پھر نہیں کرنا؟ کیونکہ یہ سوال آپ کا محمل ہے نا، کیونکہ آپ نے کلیئر نہیں کیا کہ کون سی مسٹیک ہے۔ ہر مسٹیک پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر میں آپ سے بولوں کہ سنت مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے 1 پڑھی ہے یا 2، اچھا لیکن جب میں نے سنتوں کو پورا کر لیا ہے، میں نے وہ سنت پھر سے ریپیٹ کری ہیں، ٹھیک ہے، پھر سے ریپیٹ پڑھی ہیں، تو اس میں مجھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا میری نماز مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے، یہ 3 سوال آپ کے مکمل ہو گئے۔ جی جزاک اللہ۔ جی جی جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کو جزائے خیر دے۔ کہ دیکھیے کہ دین کی فکر کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بالکل، جن کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے اور سوجھ بوجھ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بہن بھائی ہم سے سوال پوچھتے ہیں
کیونکہ دین سیکھنے میں لوگ اور بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی مسئلہ پوچھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا. بھئی کچھ نہیں ہوگا, آپ کی وجہ سے ہم بھی بتانے میں آسانی ہوگی اور اگلے کسی کو سیکھنے میں بھی فائدہ ہوگا. تو اس طرح دین کے پھیلانے میں آپ اور ہم ایک ذریعہ بن جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی اس پہ عمل کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی اسی وجہ سے نجات کر دے. تو جیسے کہ میری بہن نے یہ سوال کیا کہ بھئی نماز کے اندر جب کسی رکعت کی بھولن ہو جائے تو پھر آپ نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں ایک پڑھ چکی ہوں یا دو پڑھ چکی ہوں, اور اگرچہ آپ نے اس میں تھوڑی سی مسٹیک آپ کی ہو بھی گئی اور جب آپ نے سجدہ صاحب کر لیا تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. جی پہلا اور دوسرے سوال کا جواب دیں جی. ہاں جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ درود پاک جو ہے یہ کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ جو بھی آپ ذکر و اذکار کریں تو باوضو ہونا چاہیے, اور لیکن اس میں تھوڑی سی رعایت ہے ذکر کے اندر کہ اگر وضو نہ بھی رہے تو پھر بھی زبان چلتی رہتی ہے. تو افضل یہ ہے, افضل یہ ہے کہ وضو سے اگر ایسا نہیں ہے کوئی شکل, مثال سفر کر رہے ہیں کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اپنی زبان کو جو ہے وہ ذکر کے ساتھ تر رکھیں اور رطب رکھیں. جی اچھا, وہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ اندر گھستی ہیں, کیا بتایا انہوں نے؟ ان کے خواب میں. اچھا, ان کے خواب میں آ جاتی ہیں. تو اگر شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں تو ان کو کہیں کہ شہد لگائیں تاکہ آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں. شہد کی مکھیوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ایک رحمت کا سہارا ہے. رحمت کا سہارا ہے, صحیح بات ہے. قرآن کریم میں شہد کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. رحمت والے نبی نے تو فرما دیا نا کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. بالکل, تو کوئی ایسی آپ فکر نہ کریں, مکھیاں آ رہی ہیں تو ان کو کوئی شہد لگاؤ, ہم نے اسلام چینل پر بھی پہنچانا ہے. جی اچھا شاہ سے وہ بات چل رہی تھی تو میں رہ گئی تھی مجھ سے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے نماز جنازہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, اور کسی کو جیسے دعائیں ہوتی ہیں نماز جنازہ تو نہ آتی ہو تو پھر آپ جیسے اس کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ وہ تو سائلنٹ پریئر ہوتی ہے نا, جو آگے امام ہوتا ہے وہ تو بس تکبیر اور وہ پڑھتے ہیں, تو اس لیے میں کہتی ہوں ذرا سا اس پہ وضاحت. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا. ہاں جی, آپ کو جزائے خیر دیں. تو بس ایک ہی سوال آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یہ بھی میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا کہ مثلا یہ جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مردوں کو آنی چاہیے, عورتوں کو نہیں آنی چاہیے. دعائیں اگر آپ سیکھ لیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے آپ سے سیکھ لیں گے. جی. ہم نے جو بچپن میں جب ہم نے نماز سیکھی یا دعائیں سیکھی ہیں تو ہم نے گھر سے سیکھی ہیں, کیونکہ اگر ہماری ماں کو آتی ہیں نا تو پھر بچوں کو بھی آئیں گی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. مردوں کو بھی آنی چاہیے دعائیں اور عورتوں کو بھی آنی چاہیے. عام طور پہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اپنے یعنی گھر میں سے ایک آدمی بھی چلا گیا تو باقی اور بھی گھروں سے جو لوگ نکلتے ہیں تو وہ پھر سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے, اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اور یہ اتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ شاید آپ نے کسی وقت سنا ہو کہ میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ آج کوئی کسی جنازے میں شریک ہوا ہے تو سارے چپ ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنازے میں شریک ہوا ہوں, تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھئی ادھر تو کوئی بندہ ہی فوت نہیں ہوا, تو یہ کس جنازے میں شریک ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا تھا فلاں بستی میں کوئی مسلمان جو ہمارا بھائی ہے وہ فوت ہو گیا, تو میں وہاں جنازے کے لیے گیا ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اتنے اونچے درجے پہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے جس کو پکار رہے ہیں وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جنازہ پڑھنا اور ان کاموں کو کرنا بہت بڑا ثواب ہے. جی دعا کو ذرا ریپیٹ کرا دیں. ہاں جی بالکل. جی میری بہن یہ جو ہے نا شاہ صاحب ایک اور بات بھی ہے نا کہ مسلمان کا یہ آخری حق ہے جنازے میں شامل ہونا, مسلمان کا آخری حق ہے. اور جو بہن میری جو سوال کر رہی ہے, کوئی بھی عزیز کسی کا بھی انتقال کر جاتا ہے
تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ ضرور اس دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ دعا کے ساتھ ان کو رخصت کریں. سبحان اللہ، آپ دعا کے ساتھ ان کو رخصت کریں. تو دعائیں جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایک تو یہ دعا ہے، اور باقی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. مین دعا جو ہے وہ یہی ہے اللہم اغفر لہ. ہاں جی. اور اسی طرح جو ہے نا اس میں بہت اچھی بات بہن نے کی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں ہم یاد کریں. اچھا حضرت شاہ صاحب، وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جو اپنے اس کے حسن معاشرت کے بارے میں، تو چوتھا جو ہے اس کا جو ستون ہے وہ ہے حسن معاشرت، اور پانچواں جو ہے وہ ہے کیا ہے اس کا، وہ ہے اخلاقیات. یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جس پر قرآن پاک نے زور دیا ہے، اور احادیث نبویہ میں یہ تمام جو علوم ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو اس لیے تمام بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جو یہ بنیادی چیزیں ہیں عقائد کی اور معاملات کی، عبادات کی، اور حسن معاشرت کی اور اخلاقیات کی، ان پر تھوڑا بہت ان کو علم ہونا چاہیے. تو آج جو بات چل رہی ہے وہ حسن معاشرت کی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان. یعنی اگر آپ اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو. اگر آپ اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ یہ نہیں انہیں لٹکائے رکھیں، معاملے کو دبا کر رکھیں. اسی طرح حتیٰ کہ شاہ صاحب یہ جو جانور ہے حدیث میں آتا ہے اگر آپ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو چھری کو پہلے سے تیز کریں. آپ ایسا نہ ہو کہ کند چھری ہو اور اس جانور کو ایذا پہنچے. اسلام تو اس قدر جو ہے دوسروں کا خیال کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے مولانا صاحب آپ؟ جی الحمدللہ. بھائیوں کو بہت بہت سلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں ہمیشہ دیتی ہوں، کبھی نہیں بھی کرتی. آج میں نے نا سوال کرنا ہے آپ سے. جی ضرور کریں. ہاں جی سوال یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک سے بہت زیادہ یعنی کہ محبت ہے. پہلے تو میں تھوڑا پڑھتی تھی، اب جب جیسے جیسے پتہ لگا عمر بڑی تو زیادہ محبت ہوگی. میں شروع سے چاہتی تھی اور میری خواہش بھی تھی میرا بچہ حافظ قرآن پڑھنے پر نہیں بن سکا. میں قرآن پاک دہاڑی میں 3-4 دفعہ کھول لیتی ہوں اور سال میں 4-5 دفعہ پڑھ بھی لیتی ہوں. کیا مجھے جو حافظ قرآن ہے ان سے بہت محبت ہے، یعنی کہ حافظ قرآن بہت ان کی فضیلت بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایسی فضیلت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس لیے مجھے جو حافظ بچے ہیں ان سے بھی اور جو بڑے ہیں ان سے بھی بہت، کیونکہ مجھے قرآن پاک سے بہت محبت ہے. کہ مجھے قیامت والے دن مجھے بھی تھوڑا بہت اجر ملے گا قرآن پاک ایسا پڑھنے کا؟ اچھا ماشاءاللہ. بس آپ کا ایک ہی سوال ہے یا اور بھی ہے؟ بس یہی سوال ہے مولانا صاحب. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، پھر ہم آپ کا جواب بھی دیتے ہیں. جی ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے مولانا صاحب؟ جی الحمدللہ. مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو سورۃ ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شام کو پڑھنی چاہیے، رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، کیا میں اس وقت دن کے وقت کسی وقت نہیں پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے. جی بہن آپ کو جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی چونکہ ہماری بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے کنٹینیو پھر ہوتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے دے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری بات آپ کے سامنے یہ ہو رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا
تھوڑا سا جلوہ ہو جائے، جلوہ گر ہو جائے بلکہ، تو پھر پورے معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ وہ معاشرہ اتنا خراب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج تو دیا، لیکن وہ معاشرہ اتنا خراب تھا کہ پانی پلانے پہ جھگڑتے تھے، میری بکریاں، میرے اونٹ، میرے جانور پہلے پئیں گے، اگر دوسرے نے کہا نہیں میرے پہلے پئیں گے، تو اگر اس پہ جھگڑا کر دیا تو کر دیا۔ شراب گھروں میں بوتلوں میں نہیں، مٹکوں اور گھڑوں میں بھر کے پڑی ہوئی تھی۔ پورے معاشرے کی تباہی کا عالم یہ تھا کہ اس بات میں عجیب مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی میری بہن یا بیٹی یا بیوی کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتا ہے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اس پر وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرے نبی نے جب اس معاشرے کی اصلاح فرمائی تو اللہ اکبر، یہ انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ جو اپنی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، اپنی آپ پر دوسرے کو ترجیح دینے لگے۔ یعنی جنگ کے اندر جب ایک صحابی کہتا ہے آئے پانی، تو دوسرا کہتا ہے اتنے میں دوسرے کی آواز، تیسرے کی آواز، تو وہ پیالہ پانی کا جب پہلے پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار دوسرے کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو دے دو، تیسرے کو دے دو، چوتھے کو دے دو، پانچویں کو دے دو، چھٹے کو دے دو، ساتویں تک گیا تو ساتویں نے کہا نہیں دوسرے کو دے دو، مجھے نہیں ضرورت۔ تو جب وہ لوٹ کے پلتا ہے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، معاشرے کی وہ اصلاح کی کہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے نبی کے دین کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ جب ہم اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو جلوہ گر کریں گے تو پھر ہم لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر آج کچھ دینی تعلیمات کم ہیں اور کچھ لوگ جو قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، بلکہ کرو تو پھر بات کرو۔ تو ہماری بہن نے ابھی ایک سوال جو کیا، چونکہ ہمیں مین سوالوں کا جواب بھی دینا ہے کہ بھئی میں حفاظ سے پیار کرتی ہوں اور میں یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں، جو کچھ آپ نے سنا الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، جس کے ساتھ پیار کرو گے اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھو گے۔ یہ تو آپ کے لیے ایک اعزاز ہو گیا۔ اور دوسرا یہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرتی رہو، کچھ نہ کچھ آیات یاد کرتی رہو، تاکہ تمہیں جتنی آیات زیادہ یاد ہو جائیں گی، 40 سے زیادہ اگر یاد ہو گئیں تو تمہیں حفاظ کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تمہاری اس دعا کو، ہماری دعا کو اس آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ جی علامہ صاحب دوسرا سوال۔ ہاں جی بس وہی محبت کا انہوں نے کہا تھا، اور تو میرے پاس سوال نہیں ہے کوئی ایسا۔ انہوں نے محبت کا سوال کیا تھا جو آپ نے جواب دے دیا کہ قرآن پاک والوں سے محبت ہے۔ ہاں جی اچھا، تو بات چل رہی تھی حسن معاشرت کی، تو حضرت شاہ صاحب حسن معاشرت جو ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تمام معاملات کے اندر، اور اس کی جو پہلی سیڑھی ہے حسن معاشرت کی، وہ یہ حدیث پاک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یعنی نہ ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچے، نہ زبان کی تیزی سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بگاڑ کا ذریعہ ہیں اور معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتی ہیں، کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے کسی کو گالی نکال دیتا ہے، فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، اور اسی طرح پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو سب سے پہلی حسن معاشرت کی کیا بنیاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی مجلسوں میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، اب طوفانیں جو ہے وہ بدتمیزی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے،
طوفان آ گیا ہے. بھئی ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اپنی مجلس میں, کیا یہ سوچتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس برائی کے آگے, اس سیلاب کے آگے بند باندھیں؟ بس ایک زبانی کلامی ہم بات کرتے ہیں, خیالی پلاؤ جو ہے وہ بناتے ہیں, اور جب ہم اس مجلس کو چھوڑتے ہیں اور دکان میں آتے ہیں, بازار میں آتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتا ہے. ہم ناپ تول میں بھی وہی کمی کرتے ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے کی خاطر اپنا نفع کا اتنا سوچتے ہیں, تو وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم شور مچاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, تو اس کا کچھ علاج بھی سوچیں, کچھ تجاویز دیں, کچھ سٹیپ اٹھائیں اصلاح کے لیے. تو اس پر شاہ صاحب آپ ذرا ماشاءاللہ بہت اچھا, چونکہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا نام عبدالغفور ہے. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے. اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جا رہا ہو جی اور جدہ میں اسے 2-3 دن کا کوئی آفیشیل کام ہو جی, تو احرام کے سلسلے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ احرام اس کے کام ختم ہونے کے بعد پہن سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی پہننا ضروری ہے؟ جی وہ جا کہاں سے رہا ہے؟ جی وہ جا کہاں سے رہا ہے؟ جا رہا ہے انگلینڈ سے. انگلینڈ سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو بس ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں, فی الوقت ہے کہ ٹھیک ہے, جو آپ کے بعد میں جو آپ کے ذہن میں آیا, اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے جب بھی آدمی جو ہے حرم میں داخل ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی باہر سے, چونکہ جو عرب میں رہنے والے ہیں, جو حرم کے ارد گرد رہنے والے ہیں, ان کے لیے اور حکم ہے, اور جو باہر سے جانے والے ہیں ان کے لیے اور حکم ہے. تو جو بھی آدمی حرم سے باہر ہے, جب وہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کا مراد عمرہ ہے یا حج ہے, جب بھی اس نے جانا ہے تو وہ احرام کی حالت میں جائے گا. جی اگر اس نے پہلے مثال کے طور پہ اس کا کوئی افیشل کام ہے, تو وہ اگر پہلے جا کر اپنا افیشل کام کرنا چاہتا ہے وہ کر لے, پھر وہ حدود حرم کی طرف جائے اور پھر وہاں سے جا کے جو ہے وہ احرام باندھ کر آئے, تو تب اس کا عمرہ ہوگا. بہتر اور افضل یہ ہے کہ افیشل کام جو ہے وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ افضلیت جو ہے, یہ جو آخرت ہے نا, اس کو میں کہتا ہوں جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 باتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت آپ ہم سے آگے نکل گئے, تو اس وقت انہوں نے 5 باتیں فرمائی تھیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایٹ اے ٹائم اگر کوئی دین کا کام ہوتا ہے اور دنیا کا بھی برابر اس میں ہوتا ہے, تو پہلے میں دین کے کام کو کرتا ہوں, دنیا کے آخرت میں بعد میں کرتا ہوں. جی تو اس لیے آپ پہلے عمرہ کا کام کر لیں, اور اس کے بعد جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا تو آپ جو ہے نا احرام سے نکل جائیں گے, اور اس کے بعد افیشل کام کرتے رہیں. چونکہ کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ دعا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جی یہاں تک کی پڑھنی ہے, یہ شکر کے لیے پڑھتے ہیں یا کہ پوری پڑھنی ہے یا ٹھیک ہے بہن, سمجھ گئے ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں. ہم بات بتاتے ہیں آپ جی کو. ایک اور کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے 30 سال سے ڈپریشن ہے, اور مجھے کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. غصہ بہت آتا ہے, گالیاں بھی بہت دیتی ہوں, لیکن کنٹرول نہیں ہوتا, کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. پلیز مجھے کچھ بتائیں. اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا آپ کو بتا رہے ہیں, یہ موت کے علاوہ سب دعاؤں پہ, سب بیماریوں پہ اثر کرتی ہے. جی کیونکہ اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سورۃ
فاتحہ جو ہے یہ سورۃ الشفا بھی ہے، آپ اس کو 41 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ یہ کام آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے آپ زیادہ استغفار پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کے غصے کو کم کرے گا۔ اگر غصہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا تو آپ اپنی حیت کو فوراً چینج کیا کریں، کیونکہ اگر آپ جو ہے بیٹھی ہیں کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھی ہیں تو لیٹنے کی جگہ تو لیٹ جائیں اور پانی پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا معاملہ اللہ اس میں مدد کریں گے۔ دوسرے سوال کیا جی ہماری بہن کا؟ ایک بہن نے سوال کیا ہے، سورہ ملک کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے، ہاں وہ سوال باقی سورۃ ملک کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت تو آپ سنتی رہتی ہیں بہن میری، جو ہے نا یہ 30 آیات کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو معمول بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے اسے بچاتے ہیں۔ تو بہترین شکل تو یہی ہے کہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں اسے، یعنی سونے سے پہلے کم از کم اسے پڑھ لیں شام کو۔ اگر کوئی اس وقت کوئی رکاوٹ ہے آپ کے لیے تو آپ پھر یہ ہے کہ کسی وقت پڑھ لیں آپ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی نیند کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے تو کسی وقت بھی آپ دن کے کسی حصے میں آپ اسے پڑھ لیں۔ یہی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے۔ ماشاءاللہ 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن بات کریں۔ بات کر رہا ہوں بھائی، بات کر رہا ہوں کہ یہ بیماری ہے میں تو ٹھیک ہے نا، اللہ شفا دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ جی اور اگر بہن کی آواز کلیئر نہیں ہے جی نیکسٹ کال لے لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب پلیز میں ابھی آپ پہ کوشچن کیا تھا سورج ملک کے بارے میں، پلیز مجھے بتا دینا وہ کیا۔ بتایا تو ہے میری بہن، آپ نے میرا سنا نہیں۔ ہاں ابھی بتایا ہے بہن، سنیں چلیں پھر سن لیں۔ سورج ملک جو ہے اس کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کو بڑھاتے ہیں، عزت بڑھاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس میں آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا معمول بنائیں، یہ اس میں بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہماری بہن نے شوگر کے بارے میں پوچھا تھا کہ بھئی یہ وَنُنَزِّلُ سے پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے جو ہے نا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا تک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیتیں شوگر کے لیے 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ جتنا بھی آپ یعنی طاق جس کو یعنی 2 پر تقسیم نہ پڑھیں گی تو وہ انشاءاللہ بیماری کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہاں جی ڈپریشن کے بارے میں میری بہن نے بہت غمزدہ بھی تھیں اور پوچھ رہی تھیں، تو ہم تو ایکسٹرنل جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، باقی یہاں صحت ہے زندگی، یہ بہت سارے ایسے مضامین چل رہے ہیں عنوانات، اس میں ضرور دیکھا کریں۔ میری بہن سے یہ درخواست ہے کہ وہ سیر جو ہے واک کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے نا انسان کے اندر جو ہے وہ تازہ ہوا جاتی ہے دل و دماغ کے اندر، تو یہ جو ڈپریشن ہے یا ٹینشن ہے یہ ختم ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کریں اور رات کو جو ہے غسل کیا کریں اچھی طرح، اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور جیسے شاہ صاحب نے ذکر اذکار بھی بتائے ہیں، تو یہ جو ہے تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ گھوم پھر کر 100 مرتبہ آپ گارڈن میں پڑھیں گھر کے قریب، تو انشاءاللہ ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس ٹینشن کو دور کریں گے۔ جی شاہ صاحب۔ جی ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے بولا ہے نا کہ بھئی واک کریں، سیر کریں، یہ اصل جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ ہم سب کو جو ہے جو لوگ واک کرتے ہیں وہ صحت میں رہتے ہیں، اور جو واک کو ضرورت نہیں سمجھتے، کھایا پیا سو گیا اور ہر وقت ٹی وی کو دیکھا اور یہ چیزوں اور کاموں میں مصروف رہا، فونوں پہ لگا رہا، تو ان چیزوں میں ذرا اعتدال پیدا کریں، اعتدال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں خیر ہوگی، کیونکہ
ان چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے. اور ہمارا ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پاک بھی کر دے, ان کی صفائی بھی کر دے, ان کی دھلائی بھی کر دے. تو کیسے ہوگی ہماری بات جو ہے صفائی بھی ہو, دھلائی بھی ہو, تو پھر یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ اس طرح ہوں گے کہ قرآن مجید جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ایک بہن نے کہا کہ میں کوشش کرتی ہوں, تلاوت کرتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. قرآن کی جو تلاوت کرنے والا بندہ ہے, جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا بندہ ہے, اللہ تبارک و تعالی جو دین کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان کرتے جاتے ہیں. اور دین صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. دین یہ بھی ہے کہ میرے سے کسی کو دکھ نہ پہنچے, میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سامنے آئی کہ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو پھر مومن تو مسلمان تو پھر وہ ہے نا جس کی زبان پر بھی کنٹرول ہو اور جس کے جو ہے دماغ پر بھی کنٹرول ہو. بلکہ نبی رحمت نے تو ایک عجیب جملہ فرمایا, جو دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان میں ہے تمہاری شرمگاہ, اور جو دو تمہارے جبڑوں کے درمیان میں ہے تمہاری زبان, فرمایا جو بندہ ان دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جی اسی طرح جو ہے حسن معاشرت پر بات چل رہی ہے, تو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میرے سامنے ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بے شک اے ایمان والو, خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو, عزیز و اقارب کو, بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. بے شک. تو میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کوئی ہمارا عزیز, کوئی ہمارا بھائی, کوئی بہن جو ہے اس دنیاوی آگ سے محفوظ رہے اور ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے حضرت شاہ صاحب کہ جو جہنم کی آگ ہے, اللہ اکبر, اس سے بھی بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میرا یہ بیٹا غلط سوسائٹی میں جا رہا ہے, میری یہ بیوی جو ہے غلط سوسائٹی میں جا رہی ہے, اور اسی طرح جو ہے میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ اس کا رہن سہن, اس کی طرز زندگی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو کیا ہمارے اندر تڑپ آتی ہے, ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے اصلاح کریں, یہ تو ماحول خراب ہو گیا ہے, ہماری تھوڑی سی نصیحت سے کیا ہوگا. لیکن یاد رکھ لیں, قرآن کریم میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المومنین. اے ایمان والو, تم نصیحت کرتے رہو, اور جو نصیحت ہے یہ ضرور نفع دیتی ہے ایمان والوں کو. بے شک, جو مطلب دین کی بات ہے اس کے اندر اپنی طاقت ہے کہ اس طاقت کو اگر آدمی کہتا ہے پھر کرتا نہیں ہے, بلکہ عظیم دنیا کے مبلغ اور عالم اسلام کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات لکھی ہے, فرمایا بعض اوقات میں لوگوں کو بات کہتا ہوں, اس پر میرا اپنا عمل نہیں ہوتا, لیکن میں کہتا رہتا ہوں, پتہ نہیں لوگوں کو عمل کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی, اللہ مجھے توفیق عطا کر دیتا. اللہ اتنا بڑا بزرگ یہ بات کہہ رہا ہے. تو کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, آپ کہتے رہیں, کہنے سے آپ کو کرنے کی بھی توفیق ملے گی. اور میں نے جیسے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے, اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کہیں اور کریں نہیں. فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. فرمایا جو کہتے ہو پھر کرو بھی. تو جو اصل میں دین کے اندر, جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں, اس معاشرے میں خرابیوں کا باعث پہلا گھر ہے, جو کہ ماں باپ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. بھئی بچوں کو کہہ رہے ہو تم نماز پڑھو, بچوں کو کہہ رہے ہو کہ اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو, خود بھی کرو. جب ماں باپ خود کریں گے تو پھر آگے بچے بھی کریں گے.
جب اس کو اسکولوں میں اور مدرسوں میں پڑھانے والے استاد جب خود اپنی زندگی کو ٹھیک کریں گے تو اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے, اپنے کو نہیں ٹھیک کرنا, پہلے اپنے کو ٹھیک کرو پھر دوسروں کو ٹھیک کرو. تو اس طرح معاشرے کے اندر اصلاح کا ایک طریقہ جو ہے چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جی تو یعنی شاہ صاحب بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ پہلے خود انسان کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے گھر کی جس میں بیوی ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں. ہم پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آس پڑوس کے لوگوں کا بھی ہم دھیان رکھیں, اور اگر اتنی ہماری ہمت اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے بچوں پر تو نظر رکھیں. یہ تو ہماری چھوٹی ریاست ہے, ہم ان کو دین کی تعلیم دیں. اور یاد رکھ لیں کہ جب تک شاہ صاحب یہ ہم دین نہیں سیکھیں گے اور قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہماری تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, اسلام تو ہمارا یہ دین ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں بائیں میں اس کے اذان اور تکبیر کہی جاتی ہے, اس کو توحید کا سبق سکھایا جاتا ہے, یعنی گویا اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے. اور جب 7 برس کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دیا گیا ہے. جی ماشاءاللہ. تو جیسا کہ یہ باتیں 2 منٹ باقی ہیں ہمارے, تو صرف مختصر سی ایک بات سمجھ لیں اور سیکھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے, جب وہ بچے تھے تو انہوں نے اپنی ماں سے یہ ادب سیکھا تھا, یہ دین سیکھا تھا کہ بھی ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصادقین, ان اللہ مع الکاذبین نہیں ہے کہ اللہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ سچوں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے سچائی سیکھی جب چور راستے میں ان کو پڑھتے ہیں, حالانکہ ان کے جو پیسے تھے وہ ایک گتھلی کے اندر, ایک کپڑے کے اندر سیے ہوئے تھے, وہ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے, ڈھونڈ بھی نہیں سکتے تھے. تو فرمایا اگر تم کو پیسے چاہیے تو یہ ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, تم نے کیوں بتا دیا؟ صحیح بات. تو فرمایا دیکھو پیسے کوئی چیز نہیں ہے, اصل ہے دین. دین مجھے یہ تعلیم دے رہا ہے, میری ماں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ان کے اس چھوٹی سی بات نے ان کافروں, ان ڈاکوؤں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل بالکل صحیح بات. ان کو ہلا کے رکھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر دین اسلام کی طرف لانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. تو اس لیے کوشش کیجئے, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصلاح معاشرے میں جو دین کی صحیح باتیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کی ہمیں توفیق نصیب کرے, کیونکہ جب تک ہم اپنے زندگی کو اس طرف نہیں لائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. جی اسی طرح یعنی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ماں کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, جی تو یہ یعنی ماں کا جو کردار ہے یعنی معاشرتی اصلاح میں یہ بہت ضروری ہے. اور اگر میری ماں جو ہے وہ دینی تعلیم سے وہ آراستہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی. جی بس اسی طرح کوشش میں لگے رہیں کہ آپ بھی جیسے ہم نے کوشش کی, آپ بھی کوشش کریں کہ بچوں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی, معاشرے کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ دے اور توفیق عطا کرے.